نمبر پر فرمایا سخاوت ہے. سخاوت اصول تجارت میں جب تک آپ اپنے مال میں سے اپنے ماتحت سٹاف پر خرچ نہیں کرتے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتے، تو آپ کا مال تجارت آپ کو نفع نہیں دے سکتا. آپ کے مال تجارت آپ کو نفع نہیں دے سکتا. فرمایا مال تجارت جو ہے وہ کسٹمر کو اپنی طرف مائل کرنے کی ایک جادوئی اثر ہے سخاوت، کہ لوگ محلے معاشرے مارکیٹ کے اندر آپ کی سخاوت، آپ کے کاروبار میں سے جو کماتے ہیں اس میں سے آپ غرباء پر کتنا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کتنی کرتے ہیں. اگر کاروبار کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا عمل شامل نہیں ہے تو برکات نصیب نہیں ہوتی. کچھ حصہ اس کے اندر مختص ہونا چاہیے. آپ کو شاید یاد ہو پرانے زمانے کے اندر اگر اپنی نانیاں اور دادیوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں ہمیشہ، تو ان کا اصول یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جب آٹا گوندتی تھی تو اگر 4 روٹیوں کی ضرورت ہوتی تھی تو 5 کا گوندا جاتا تھا. کیوں پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی فقیر بھی آ سکتا ہے اور کوئی اچانک مہمان بھی آ سکتا ہے. سبحان. کوئی فقیر بھی آ سکتا ہے، کوئی اچانک مہمان بھی آ سکتا ہے. دوسری بات، جب بھی وہ اگر یہ عمل نہ کرتی تو جب بھی وہ آٹا گوندتی اس میں سے کچھ حصہ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے مخصوص کر کے رکھتی، ان کو دے دیتی تاکہ اس کے اندر برکت ڈلتی تھی. تو گھر میں سے اناج ختم نہیں ہوتا تھا، گھر میں سے اناج ختم نہیں ہوتا. اصول تجارت میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تجارت ہوتا، اس مال تجارت میں ایک حصہ مخصوص ہوتا جو غلاموں کی آزادی کے لیے ہوتا تھا، جو غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد آپ نے مال تجارت میں سے ایک حصہ مخصوص کر رکھا تھا کہ یہ جو لوگ اسلام قبول کریں بنیادی طور پر وہ غلام ہوں اور وہ ظالموں کے شکنجے میں ہوں، اور لہٰذا ان کو ان پیسوں سے ان کو پیمنٹ کر کے ان غلاموں کو آزاد کر کے اسلام میں داخل کیا جائے. یہ آپ کا اسلام مال تجارت میں خرچ تھا، جن کی بڑی مثال سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سے خرید کر کے آپ نے آزاد فرمایا. بے شمار مسائل ہیں. ہر روز غلام کی آزادی کے لیے مخصوص اس وقت غلام آزاد کرنا سب سے بڑا صدقہ تھا. تو لہٰذا آج کے دور کی مثال لے لیتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی جب بنی ہے تو سر سید احمد خان نے، اس وقت وسائل نہیں تھے، تو سر سید احمد خان نے جو کاروبار کرنے والے مال تجارت والے لوگ تھے، دکانداروں پر ایک شرط عائد کی کہ اگر آپ میرے ساتھ تعامل کریں تو علی گڑھ یونیورسٹی بن سکتی ہے، کیونکہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کا مقصد بنیادی طور پر مسلمانوں کے اندر انگلش شعور پیدا کرنا تھا. انگریزی پڑھنا مقصود تھا، کیونکہ مسلمان بہت دور تھے جدید دور سے قیام پاکستان کے لیے. اس وقت یہ بنیادی کوششوں میں چل رہا تھا. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ کوشش ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ تعامل کریں. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہر روز اپنے کاروبار میں سے کچھ حصہ مخصوص کریں جو صرف علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے ہو. ان کو وہ اس وقت 25 پیسے چوانی چلتی تھی، اس کا آئیڈیا دیا. اس سے پہلے 1 ٹکا ہوتا تھا، اس کا آئیڈیا دیا کہ اتنے پیسے. اور گھر کو ماؤں اور بہنوں کو آئیڈیا دیا کہ جب آپ آٹا گوندیں تو 1 مٹھی آٹے کی نکال کر کے الگ کسی برتن کے اندر ڈالتے جائیں. مہینے کے بعد وہ جو آٹا اکٹھا ہوگا ہم ساری کلیکٹ کر لیں گے اور اس کو بیچ کر کے اس کے سارے اخراجات. تو کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر برِ صغیر پاک و ہند کے اندر 1 مٹھی آٹا سکیم پر علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا. یہ اصول تجارت ہے. آج تو اصول تجارت نہیں رہے. آج تو اصول تجارت کو آگے آ رہے ہیں، انہیں کی اپوزٹ جو 5 اصول ہیں.